بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر۔ خدا شاہد ہے کہ ملا، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری آواز کھول گیا کوئی ہوگا آواز۔ گرامی قدر رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور ہم خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا کیا ہے، کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کا مفہوم ہے قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ۔ او میرے صحابہ، میرے جانشاروں، آسمانی ہدایت کے ستاروں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بہت عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، بابرکت مہینہ، فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ایسی ہے جس کا قیام خیر من الف شہر، 1000 راتوں کے قیام سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ تم اس میں اللہ کو نیکی کر کے رکھو۔ تو یہ نیکی کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن ہے رمضان المبارک۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کی حیثیت ایسی ہے، فرض تو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، کہ رمضان المبارک کا اگر ایک روزہ کسی سے چھوٹ جائے تو ساری زندگی عمر بھر روزے رکھتا رہے رکھتا رہے رکھتا رہے، رمضان المبارک کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن نازل کیا تو گویا قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام رمضان پاک میں اتر آتے تھے اور حضور سرور کائنات، فخر موجودات
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرما۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کو کریں۔ کسی کے ساتھ مل کر دور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو سنائیں اور دوسرا آپ کو سنائیں۔ اور آخر مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا جبریل نے آپ کے ساتھ 2 دور قرآن کے فرمائے۔ تو رمضان المبارک کی اس لحاظ سے بہت زیادہ حصہ ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ آسمان دنیا پر اتر کر آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ ہم اسے رزق عطا کریں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم اسے مغفرت عطا کریں، ہے کوئی عافیت چاہنے والا کہ ہم اسے عافیت خیریت عطا کریں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں مبتلا ہم سے درخواست کرے ہم اس کی مصیبت کو رفع کریں۔ اس طرح اللہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں، ہاکذا ہاکذا حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو۔ سارا سال گناہگار اللہ کے در پہ اللہ کو آ کے پکارتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ پچھلی رات میں خود گناہگاروں کو پکار رہا ہے، آ جاؤ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں، آ جاؤ غریبو مجھ سے رزق مانگ لو کہ میں تم پہ رزق کے دروازے کھولوں، آ جاؤ مجھ سے عافیت خیریت طلب کرو، میں تمہیں عافیت اور خیریت عطا کروں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کی مبارک ساتھوں سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بد قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بھی خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں، غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں، نیکی کی بات ان کے ذہن پہ اثر نہیں کرتی۔ فرمایا رمضان المبارک کے 3 اشرے ہیں، پہلے 10 دن، پھر دوسرے 10 دن، پھر تیسرے 10 دن۔ فرمایا اولہ رحمت، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانہ حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو آخری حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی دلوانے والا ہے۔ میں اس کو یوں بات بتاؤں کہ جب عید والا دن ہو اور روزے دار جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، پہلا عشرہ بھی کمپلیٹ کیا، دوسرا عشرہ بھی کمپلیٹ کیا، تیسرا عشرہ بھی کمپلیٹ کیا، تو اب عید کے لیے اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تکبیر پڑھتے ہوئے گھروں سے نکلے، عید کی نماز ادا کی، اور جب عید پڑھ کر فارغ ہوئے تو اس وقت آسمان سے صدا آئی، کیا صدا آئی کہ او میری امت کے روزے دارو، او میرے محبوب کی امت کے روزے دارو، تمہیں روزوں کے صلے میں، روزے رکھنے کے بدلے میں آج یہ انعام دیا جا رہا ہے
کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تمہیں بخش دیا گیا ہے، اور جاؤ آج بخشے بخشائے گھروں کو لوٹ جاؤ، اور اب تم اس طرح معصوم ہو جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ آج پیدا ہوا۔ اتنی برکتیں ہیں رمضان المبارک۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، وراء الورا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے۔ مسجد نبی کا ماحول تھا۔ آپ مسجد نبی کے ممبر پر چڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ ممبر پر تشریف فرما ہوئے واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ نے کیا عمل فرمایا کہ ہر سیڑھی پہ 3 مرتبہ آپ نے آمین 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 کہا؟ اگر ہمارے لیے مناسب ہو تو ہمیں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو، اس وقت میرے پاس جبریل آئے تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے ناموں میں سے کوئی نام، محمد ہے، احمد ہے، مجتبیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، 99 نام اس سے بھی زیادہ ہے، بڑے پیارے نام ہیں، بڑی صفات والے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کے سامنے جب آپ کا نام نامی اس پہ گرامی لیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھے، وہ شخص ہلاک۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کے عالم میں زندہ اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا ٹکٹ حاصل نہ کرے، وہ شخص بڑا بدبخت ہے، وہ ہلاک ہو جائے۔ جبریل نے بدعا دی، رحمت للعالمین نے آمین کی۔ اللہ کا حکم تھا، ورنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کا ہمیشہ بھلا ہی چاہتے تھے، لیکن یہ اس قسم کے گناہگار ہیں کہ جن کو جبریل بددعا دے رہے ہیں آمین۔ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین حیات ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ اللہ نے قرآن میں کتنے واشگاف الفاظ کے اندر حقوق والدین کو بیان کیا کہ بندہ غور سے پڑھے تو عقل دنگ رہ جائے کہ پوری والدین کی خدمت کی شکوں کو اللہ نے بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روئے زمین پر اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوئی۔
پہلی شریعت توحید کو پہلے رکھا. اللہ تعبدوا الا ایاہ، اگر عبادت ہوگی تو اس خالق مالک رازق کی ہوگی، روئے زمین پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت رب کے بعد، خالق کی عبادت کے بعد، توحید پر استقامت کے بعد، معاشرے میں سے حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اللہ نے جس کے حق کو بیان کیا وہ والدین. کس کا حق بیان کیا؟ بولیں کس کا حق بیان کیا؟ سو تو نہیں گئے آپ؟ کیونکہ آپ کا روزہ ہے تھوڑی تھوڑی ہوا بھی چل رہی ہے، بندے نیند ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حقوق العباد میں سے جو بیان کیا وہ والدین ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں علماء کی بھی عزت کریں، فقہاء کی بھی عزت کریں، مفتیان کی بھی عزت کریں، بڑوں کی بھی عزت کریں، اساتذہ کی بھی عزت کریں، پڑوسیوں کی بھی عزت کریں، معاشرے کے سب نیک لوگوں کی عزت کریں، لیکن ان سب سے پہلے آپ کے گھر میں جو ولایت موجود ہے پہلے ان کی عزت کریں. کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کے حق کو بیان کیا ہے وہ کس کا حق ہے؟ والدین. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان کا مرتبہ سلوک سے بھی بڑھ کر ہے. کیا سلوک کرتے ہیں؟ ولایت کے مراتب بھی ہیں، لیکن میں اس طرف سے نہیں کہہ رہا، میں دوسری طرف سے کہہ رہا. ولایت کے مراتب کی تفصیل نہیں میں بیان کر رہا، میں احسان اور سلوک کی بات کر رہا ہوں. اس نے سلوک ایک ہے عام سلوک، وہ تو آپ سب کے ساتھ ہی کرتے ہیں، لیکن کبھی عجیب رنگ دکھاتا ہے یہ آسمان کہ ہماری محبت ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارا تعلق ہمارے والدین کے ساتھ، لیکن یہ آسمان دنیا عجیب رنگ دکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کی محبت اپنے والدین کے ادب سے بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہ بات ٹھیک، اولاد سے محبت کرو، آپ کی اولاد کا حق ہے. بیوی سے محبت کرو، اس کا حق ہے. ان کی خدمت کرو، ان کا حق ہے. لیکن ان سب حقوق کے اوپر جس کا حق ہے وہ والدین کا حق ہے. اگر آپ نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دی تو آپ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں. سمجھے بھائی؟ لیکن ہم نے بہت مرتبہ دیکھا کہ اپنے بچوں کے تو قربان ہوتے جاتے ہیں. آج کل کے دور میں تو یہ محبت زیادہ ہی نظر آتی ہے کہ جناب بچوں کو چومتے بھی ہیں، چاٹتے بھی ہیں، کھیل کو بھی کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، سواری بھی کراتے ہیں، ناز بھی اٹھاتے ہیں، بیگم کے بھی اٹھاتے ہیں. اور والدین جب سامنے آ جائیں
تو چودھری صاحب ہے، سیٹھ صاحب ہے، رانا صاحب ہے جی، ملک صاحب ہے، اس کے ماتھے پہ تیوڑی آ جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسا ہوتا ہے؟ والدہ سامنے آ گئی، اماں جی پیچھے ہٹو، ابا جی بیٹھ جاؤ، کی مسئلہ ہے، کی مصیبت پائی ہے تسی؟ یہ آپ دیکھتے نہیں؟ کیا ہوا کہ آج ان کا وہ حسن نہیں، آج ان کی وہ جوانی نہیں، آج ان کے پاس وہ دولت نہیں، آج ان کے جو ہے وہ طاقت نہیں، آج ان کی وہ عظمت نہیں، آج ان کے پاس وہ عہدہ نہیں۔ کیا ہوا؟ وہ آپ کے لیے تو سب کچھ ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ میں کسی ختم پہ گیا، تعزیتی پروگرام، کافی سارے علماء آئے ہوئے تھے، کوئی 1000-1500 بندہ بھی تھا۔ کسی گاؤں میں بہت بڑا کٹ، کسی کے والد فوت ہوئے، تو مجھے بھی تقریر کے لیے انہوں نے مدعو کیا۔ تو میں نے کہا بھائی سچی اور کھری بات کروں، برداشت کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل برداشت کریں گے، آپ فرمائیں، آپ کو ہم نے بلایا کس لیے؟ آپ سے سچی بات سننے کے لیے بلایا۔ لیکن مولوی صاحب مولوی صاحبان کے تو انہوں نے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لے بھی پاما تا یہ بمبار بیٹھ ساڑھے دے آتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے، میں خلاصہ میں تھوڑا جا خلاص دینا کہ آپ نے دیگیں پکائی، کھانے پکائے، فروٹ لے کے آئے، 2 سوڈے بنائے، بوتلیں لائے، چائے، سب کچھ بہت اچھا اہتمام کیا۔ والد کے سارے سوال کے لیے کیا، بہت اچھا انتظام کیا۔ لوگ آئے، علماء آئے، تقریریں کرنے کے لیے آئے، بہت اچھے کھانے تیار کیے، زردہ بھی پکایا ہے، بریانی بھی پکائی ہے، گوشت بھی پکایا ہے، نان بھی لے کے آئے ہیں، اچھا انتظام ہے۔ لیکن بات میری سنو کہ یہ ان کے مرنے کے بعد لوگوں کو کھلانے کے لیے، پتہ نہیں ابھی تمہاری نیت کیا ہے۔ خیر میں نے کہا میں تمہاری نیت پہ تو شک نہیں کرتا، نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے کہ اب بھی پتہ نہیں تم نے برادری کی منہ رکھنے کے لیے یہ کیا ہے کہ واقعی اپنے والد کے سارے سوال کے لیے کیا ہے۔ خیر اگر نیت میں کوئی گڑبڑ ہو تو صحیح کر لینا بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ دوسری بات کہ اب تو بڑا اہتمام کیا ہے، لیکن اپنے والدین کو کبھی زندگی میں بھی اتنا کبھی پوچھا، کبھی زندگی میں بھی ان کے پاس بیٹھ کے پوچھا کہ ابا جی کی کھانوں دل کرتا ہے، اماں جی کی چاہتے کی کھانا ہے، منگا کے دیواں؟ بیگم صاحبہ نے تو شوارما آکھیا، شوارما آ گیا، تے جی جناب علی برگر آکھیا تے برگر آ گیا، تے جی جناب پیپسی آکھی تے نال پیپسی آ گئی، تے نال انہیں آکھے فروٹ بھی لیا میں فروٹ بھی آ گیا، تے ہولی جی شاپر لکو کے ننگ گیا اماں دی کولوں ابا جی۔ کبھی زندگی میں بھی پوچھا، بیمار ہوئے دعائی کا خیال کیا، زندگی میں بھی کبھی دعائیں کی؟ میں نے کہا میں تم پہ چھوڑ دیتا ہوں، سوچنا تم نے ہے، مرنے کے بعد تو سب کر لیا ہے، لیکن کبھی زندگی میں بھی اہتمام کے ساتھ ایسا کیا؟ ہاں بہت سارے ہیں کرنے والے بھی، لیکن میں اپنے طور پر یہ خیال کرتا ہوں کہ بہت سارے ہیں جو نہیں خیال کیا، جو اپنے والدین کا خیال نہیں۔ ان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ بیگم صاحبہ نے ایک کوٹھیاں والے تھے، کوٹھیاں والیاں بڑیاں خطرناک ہوندیاں نے، اچھے لوگ بھی ہوندے سارے کھانے تک۔ یہ جتنے امیر ہیں نا اتنی گڑبڑ زیادہ ہے، جتنے امیر ہیں نا اتنے احساس سے آری ہے۔ آپ کو بتا دوں سچی بات، بیگم صاحبہ نے صاحب جناب ڈانٹیا، کئی دن ابھی پیچھے لگی ہوئی سی بھی پیو نو
جڑا اولڈ ہاؤس ہے نا اولڈیاں دا بنیا ہوندا ہے ایک حکومت کی طرفوں ادارہ اس کے اندر چھوڑ کے آ ساڈے کول برداشت نہیں ہوندا بابا بہت کوڑا ہے بہت ڈانٹدا ہے بچیاں دا ساتھ ہی ہویا کوئی کام نہیں سور نال کرن دیندا بیمار بھی ہے میرے کو نہیں سامبیا جاتا جائے چھڑ کے آخر انہیں دل دے پتھر رکھ کے چھڑ کے آ گیا اوتھے جدو اولڈ ہاؤس وچ پہنچیا تے انہوں نے رجسٹر وغیرہ کر لیا چھڑ کے آ گیا کچھ دنوں تو بعد ملن گیا تے پکھا جڑے والد صاحب دا کمرہ سی نا انہاں پکھا نہ چل رہا تو اتھوں نے انچارج نے آخیا بھی پکھا صحیح کرا دے تو امیر آدمی ہے تیرا والد ہے تے پکھا صحیح کرا دے انہیں آخیا بھی جن پکھے نے خراب میں دسو میں صحیح کرا دینا میرا والد ہے والد بولیا کہنے لگیا بیٹا یہ پکھا میرے واسطے صحیح نہ کرا میرا گزارا ہو گیا ہے میں نال والے دوست کو جا کے بیٹھ جانا میرا کی ہے میری کچھ زندگی نبھ گئی ہے کچھ نبھ جائے گی نو پرابلم ہاں تو پکا صحیح ضرور کرا لا تے آپ دے واسطے کرا لا کہنے لگیا بھی میں نے گل دی سمجھ نہیں آئی والد صاحب نے آخیا کل تو بھی اسی جگہ تے ہی ہونا ہے فکر نہ کر تیری اولاد بھی تینوں اتنے ہی دھکا دے کے چلی جائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ اگر تمہارے سامنے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہیں کہنا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ان کو اف بھی نہیں کہنا علماء لکھتے ہیں کہ حقارت نفرت غصہ بدتمیزی میں یہ سب سے کم درجے کا کلمہ ہے اف یا تف یا اپنے پنجابی چلا لو یہ سب تو کم درجے کا اگر اس تو بھی کوئی کم درجے کا کلمہ ہوگا اللہ وہی ارشاد فرمائے اینا بھی کلمہ نہیں کہنا اف فلا تقلہما اف ولا تنہرہما ان کو جھڑکنا بھی نہیں لیکن یہ تو قرآن کا درس ہے نا ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے اس کا معنی ہے کہ ہمارے معاشرے کا قرآن پہ عمل کوئی نہیں حقوق اللہ کی بات کرنے والے حقوق العباد کی بات کرنے والے سب سے پہلے حقوق العباد میں اس طرف توجہ دیں کہ والدین کا حق سب سے زیادہ ہے اس لیے جبریل علیہ السلام آئے بدعا دی رسول پاک دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا ٹکٹ نہ حاصل کر سکے حضور نے فرمایا آمین فرمایا جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے یہ بابرکت مہینہ آئے یہ روزوں کا مہینہ آئے یہ صبر کا مہینہ آئے یہ اجر والا مہینہ آئے یہ رحمت والا مہینہ آئے یہ مغفرت والا مہینہ آئے اور وہ روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا سکے گویا مغفرت اور عتق من النار جہنم سے آزادی کا ٹکٹ نہ حاصل کر سکے یہ شخص بھی برباد ہو جائے جبریل نے بدعا دی امام الانبیاء نے آمین کہی اجے بھی روزے نہیں رکھنے کنی سخت بات اور کنی سخت حدیث وعید والی حدیث ہے وعید والی حدیث ہے اس قسم کی جنہاں مضمون ہوتے ڈرایا گیا ہے جنہاں اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر
زندگی بھر روزے رکھتا رہے، رمضان شریف کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ رمضان شریف ہے کہ جس میں اللہ نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ، اور میں اس میں اپنے رب کو نیکی کر کے دکھاؤں، نیکی کر کے۔ لیکن مسلمان ہیں کہ باہر نکل جاؤ، بازاروں میں نکل جاؤ، کھیتوں میں نکل جاؤ، روزہ نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہے۔ بچے کھلے عام کھا رہے ہیں، بڑے کھلے عام کھا رہے ہیں، کھلے عام عیاشی کروا رہے ہیں۔ ہم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ۔ ہم خود بھی تو دیکھیں نا، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے انداز مسلمانی ہیں، ہمارے طریقے مسلمانوں کے ہیں۔ وہ مائیاں ہیں نا، انہوں نے بھی عجیب طریقہ بنایا ہوا ہے، یہ جو میلاد پڑھنے والی پروفیشنل مائیاں ہیں، وہ ایک تو یہ طریقہ بنایا ہوا ہے آج کل کہ وہ یہ تبلے کے ساتھ کیا صاف کے ساتھ پڑھتی ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے کسی نے آگے سوال کیا کہ یہ جی دف بجانا، یہ ڈھول بجانا، یہ سرنگی بجانا، یہ وہ، تو یہ کس کی کیا گنجائش ہے؟ میں نے کہا بھی خود سوچ لو، اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو مسجد میں نہ بجائی جاتی۔ اگر کسی سنی وہابی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں، اس کی شیعہ کی مسجد میں بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر جو اسلام ہے وہ مسجد میں ہے، جو اسلام نہیں ہے وہ مسجد سے باہر۔ نقطے کی بات آپ کو، ایک یہ بات بنائی اور دوسرا یہ کہ جب وہ جناب کھڑی ہوں گی، کچھ نعتیں وغیرہ پڑھیں گی، کلام پڑھیں گی، بے پردگی کے عالم کو تو چھوڑو نا، وہ تو بعد میں کبھی بات کریں گے۔ استغفر اللہ، تو بڑا اپنے سامنے موبائل رکھ لیتی ہیں اور فرق فرق کپڑے اور جناب یہ بجی عجیب و غریب دوپٹے اور فل میک اپ اور یہ وہ سب کچھ استغفر اللہ۔ اور یہ حضور کی نازبان پر فل میک اپ، حضور کی نازبان پر، کپڑے جو ہیں وہ پوری طرح جسم ڈھکا ہوا نہیں، بازو ننگے ہیں، حضور کی نازبان پر۔ ایک یہ اور دوسرا جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ پھر وہ مجلس میں کہتے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بھی حضور آ جان تو ساڑیاں دوڑا نہ لگ جان۔ یہ ایسے نظریے بنا لیتے ہیں لوگ۔ اب یہاں میں کہہ دوں کہ اب جمعے کا آخری وقت ہو گیا، اب حضور آ گئے۔ اب اگر حضور یہاں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے یہ بتائیں کہ قاری انیس الرحمان کی گنجائش ہے ادھر کھڑا ہو جائے؟ اگر حضور آئیں تو پھر ہماری گنجائش نہیں بنتی، اور یہ حضور کی صفات نہیں ہے، یہ اللہ نے، اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا کہ میں ایسے مجلس میں تشریف لے جاتا ہوں، عورتیں بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضور آ گئے، بتاؤ۔ اور اگر حضور بالفرض آ بھی جائیں، ہمارے گھروں میں آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دیکھیں کہ ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں بٹھا سکیں، جگہ دے سکیں۔ ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے اور جو ہو رہا ہے، جو بے پردگی ہے، جو میوزک ہے، ہاں جی، جو سارے ہمارے سسٹم ہیں اور جو ہمارے انداز زندگی ہے، کوئی سنت کے قریب بھی ہے؟ کدھر بٹھائیں گے، کدھر لے جائیں گے؟ ایسے ہم نے اپنے نظریات بنا لیے۔ ہاں، حضور کو بلانا ہے، دل میں جگہ دو، دل میں، اور دل میں جگہ دینے کے لیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اگر تم
اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو میرے نبی کی سنت کی پیروی کو کرنا، میرے نبی کی سنت کو اختیار کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہیں مسلمانی کا سرٹیفکیٹ دے دینا اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ انداز مسلمانی ہے، اور ہمارے طور طریقوں کو دیکھ کر تو یہودی بھی شرما رہے ہیں کہ مسلمان یہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم سے بھی دو چار ہاتھ آگے نکل گئے۔ پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے انداز صحیح کریں، اور دل میں بسائیں، دل میں جگہ دیں اللہ کو، اس کے رسول کو، اور دل سے اسلام اور دین کو قبول کریں، اور دل سے فالو کریں، دل سے پیروی کریں۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ دیکھیں گے کس طرح بہاریں آتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا